بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغی محنت کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان سے کہا کہ کفر، شرک، اسراف، فضول خرچی کی وجہ سے کہ تم اللہ کی بغاوت کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، عذاب سے ڈرو. اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لایا ہوں. تمہارا رب کہتا ہے کہ انہیں سمجھا دو، کفر سے، شرک سے، فضول خرچی سے باز آ جائے اور فضول رسموں سے، رواج سے باز آ جائے. یہ اللہ کا پیغام ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور پھر یہ بھی کہ میں اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کرتا، نہ کسی کی جانبداری کرتا ہوں، نہ کسی کی رعایت کرتا ہوں، نہ کسی کی پرواہ کرتا ہوں. جو اللہ کا پیغام ہے وہ پہنچا رہا ہوں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ مانو، جو تمہارا فائدہ ہو. اور باقی میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں یہ خالص تمہاری نصیحت، تمہارے فائدے کے لیے ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. اس سے میرے کوئی دنیاوی غرض مطلوب نہیں ہے. میرا بدلہ اور میرا معاوضہ اللہ کے ذمے ہے. دیکھو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمیشہ کی طرح اس طرح امن و امان میں ان محلات میں اور باغات میں زندگی گزارتے ہوئے نہیں چھوڑے گا. ایک دن تم نے مرنا ہے اور پھر رب کے سامنے جانا، پھر وہاں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا. تمہارا کیا خیال ہے تم ان باغات میں اور چشموں میں اور کھیتیوں میں اور کھجور کے پھلوں میں جس کے بڑے ملائم نرم خوش ہیں ہمیشہ پڑے رہو گے اور ہمیشہ تم اتراتے ہوئے اور ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہوئے پہاڑوں کے تراش کے محلات بناتے رہو گے؟ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. یہ تو جب تک رب کو منظور ہے یہ سلسلہ ہے. ایک دن ایسا آ جائے گا تمہاری زندگی کی شام ہو جائے گی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا تم کیا کرتے رہے، میں نے بھیجا کس لیے تھا. اس لیے آپ نے دیکھا 3 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا، خدا سے ڈرنے کا ذکر کیا. یہاں پھر تیسری مرتبہ کہہ رہے ہیں بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ، بے دینی میں، اللہ کی بغاوت میں حد سے بڑھنے والے لوگوں کا حکم اور ان کی بات مت مانو. یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں.
اللہ کی بغاوت سے بڑھ کر فساد نہیں. جیسے قرآن میں اللہ خود فرما رہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس وقت روم کی لڑائی چل رہی تھی فارس سے. یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، جیسے روس اور امریکہ آج کل دو بڑی طاقتیں تھیں، ان کی جنگ چل رہی تھی. نہ خشکی میں امن تھا اور نہ دریا سمندر میں امن تھا. ان کے سمندری بیڑے سمندروں سے بھی اس وقت کا جو ہتھیار تھا وہ استعمال ہو رہا تھا، سمندروں سے بھی اور خشکی میں بھی. دونوں جگہ جنگ تھی، کہیں بھی امن نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا یہ جو سمندر میں خشکی دونوں جگہ میں فساد برپا ہوا ہے، لڑائی ہے، امن سکون تباہ ہو چکا ہے. یہ کس وجہ سے؟ بے عید الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. لوگوں کے اعمال اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، من مانی ہو، من مانے رب چاہے نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر دنیا کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، امن تباہ ہو جاتا ہے. نہ سمندر میں امن رہتا ہے اور نہ خشکی میں امن رہتا ہے، کسی جگہ بھی امن نہیں رہتا. اس لیے صالح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت میں حد سے بڑھنے والے لوگوں کی بات مت مانو، میری بات مانو. میں تمہارا خیر خواہ ہوں، نہ کرو، تمہاری دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت میں حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں، یہ حد سے زیادہ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں. کہ اللہ کی بغاوت سے بڑھ کر دنیا میں فساد نہیں پھیلتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت یہ زمین میں فساد پھیلنے کا، برپا ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. امن یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے. امن کو تباہ کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب انسان اللہ کے باغی بن جاتے ہیں تو اللہ ان کو امن سے معروف کرے. حالانکہ امن بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی مکے کے لیے، سب سے پہلے امن کی دعا مانگی تھی. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس مکہ کے شہر کو امن والا شہر بنا دے. معیشت کی بات بعد میں کی تھی، معیشت کی. وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے لوگوں کو پھل فروٹ کھلا دے. اناج تو اناج ہے، روٹی تو روٹی سے بڑھ کر ان کو پھل بھی بے شمار کھلا. ان کی معیشت ایسی زبردست کیجیے. لیکن امن کے بعد یہ دعا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں حرمین شریفین میں کتنے کھانے ملتے ہیں، اور لذیذ قسم کے، اچھے قسم کے، بڑے سستے. اب تو بن سلمان کے آنے کی وجہ سے کچھ مہنگائی ہو گئی، ورنہ پہلے وہاں سی چیزیں بڑی سستی تھی. 7 ریال کا چھوٹے گوشت کا ایک ڈونگا ملتا تھا، ڈونگا. 3 بندے کھاتے ہیں. ہاں جی، 7 ریال کا ڈونگا ملتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ جو پختونوں والی بڑی روٹیاں ہوتی ہیں، وہ روٹیاں ہوتی تھی 3، وہ فری ہوتی تھی. 2 فیملیاں اس کو کھا سکتی ہیں آسانی سے. اگر مختصر فیملی ہو تو 2 فیملیاں کھا جاتی ہیں. تو اور پھر پھل آدمی چاہتا ہے دل کہ دیکھتا رہو. دیکھنے میں اتنا تازہ، اتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ، اتنا خوبصورت، ہماری طرح گلا سڑا نہیں ہوتا وہاں پہ. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا پہلے مانگی، کیونکہ جہاں امن نہ ہو وہاں سکون نہیں ہوتا. سکون پھر نہ بنگلے کا مزہ آتا ہے، نہ روسٹ کا مزہ آتا ہے، نہ خوبصورت بیگم کا مزہ آتا ہے. کوئی چیز انسان کو نظر نہیں آتی جب امن نہ ہو. نہیں، اللہ بچائے. شام والوں سے پوچھ لے، جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کبھی بموں کے نظر ہو جاتے تھے، کبھی فائرنگ کے نظر ہو جاتے تھے، کبھی بمباری کے نظر ہو جاتے تھے، تو وہ پھر کیسے چیختے چلاتے تھے. تو معصوم بچے، معصوم چھوٹے چھوٹے، ایسے ہی برما والے اور ایسے ہی افریقہ کی بعض ریاستیں، انڈیا کی
کی بعض جگہ بعض علاقے ان سے پوچھ لیں. کراچی کے حالات جب بنے تھے اپنے کراچی کے جو حالات بنے تھے کہ بس آدمی جاتے ہوئے 10 فارغ ہو جاتی, مر جاتا, گھر میں آدمی آ جاتے, گھس جاتے اور وہاں فائرنگ کر کے مار دیتے. کسی آدمی کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی کہ اب میں گھر سے نکل رہا ہوں, کتنا آگے جا کے میں مروں گا, گھر واپس آ بھی جاؤں گا یا نہیں. تو کراچی میں بھی ایسی وحشت محسوس ہوتی تھی. جس سال 97 میں مفتی کورس کر رہا تھا اس وقت بھی حالات ایسے تھے, ہم مغرب کے بعد نہیں نکل سکتے تھے مدرسے کے بعد, اور اگر کئی مجبوری سے نکلتے تو پھر ڈر رہے ہوتے تھے کہ ابھی فائرنگ ہوتی ہے. اور جب بھی کوئی موٹر سائیکل والے آتے یا پیدل کوئی 2 آدمی آتے تو ہم سمجھتے بس یہی ہے ہمیں مارنے کے لیے آتے, کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کئی آدمیوں کو جو ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے موت کی نیند سلا دیا. تو وہاں کسی گھر میں کسی جگہ میں امن نہیں, اور لوگ ایسے ڈر رہے ہوتے تھے. ہر ایک آدمی کو اپنی جوان اولاد کی فکر ہوتی تھی, جوان بیٹوں کی, کہ کہیں سے پیغام آ جائے کہ ان کو نکالو بھیجو. بعض اوقات تھانے کی طرف سے پیغام آ جاتا, تھانے والے بھی مجبور ہو گئے تھے. وہاں لوگ یہی شکایتیں جو ہے درج کراتے کہ یہ فلانے لوگ یہی کراتے ہیں. وہ بھی پھر جب ایسے کرو گے پیغام بھیجے کہ بیٹوں کو بھیج دو, تو اب لوگوں کی تو دونوں طرف سے جو ہے وہ کیا تھی, دونوں طرف سے ان کو سکون نہیں تھا. ادھر سے ڈرتے رہے کہ تھانے کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے, ادھر سے آتا تو کہتے وہاں جب بچے جاتے واپس نہیں آتے. اور ادھر بار اور لوگ جو دہشت گرد ہیں اصل میں ان کی طرف سے بھی لوگ ایسے خطرے میں تھے, ایسی پریشانی میں تھے, نہ ان کو گھر نظر آ رہے تھے نہ نعمتیں نظر آ رہی تھیں. تو سب سے بڑی چیز امن ہے. اللہ نے بھی جہاں اور انعامات کے احسان جتلایا وہاں خاص کر امن کے احسان جتلایا مکے والوں کا, کہ دیکھو تمہارے آس پاس مکے سے باہر کیا ہے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے, گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے. سفر تو وہ کہیں کر ہی نہیں سکتے, یہ حالات ہیں آس پاس کی. اور میں نے تمہیں ایسا معمول بنایا کہ مکہ کوئی اس نیت سے آ نہیں سکتا, بلکہ باپ کے قاتل کو دیکھ لے تو نظریں نیچی کر لیتا ہے, اور مکے میں باپ کے قاتل سے بھی انتقام نہیں لیتا. لوگوں کے دلوں کے اندر یہ احترام کس نے ڈالا, مکے کا میں نے ڈالا. تو بہرحال امن بہت بڑی چیز ہے. صالح علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمیشہ امن میں نہیں پڑے رہو گے اللہ کی بغاوت کے ساتھ. بغاوت کرو گے ایک دن اللہ عذاب بھیج دے گا, نہیں تو موت تو ہے تبھی موت آ جائے گی, پھر بھی تو رب کے پاس جاؤ گے نا. پھر اللہ پوچھے گا کیا جواب دو گے. اس لیے انہوں نے فرمایا یہ جو بغاوت میں حد سے بڑے ہوئے ہیں اور اس طرح یہ زمین کو اللہ کی بغاوت کر کے امن کے بجائے امن تباہ کر کے فساد سے بھرنے والے ہیں, ایسے لوگوں کی بات مت مانو. اب انہوں نے خیر خواہی سے ہمدردی سے بری ہوئی تقریر کی. قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے وہی دل خراش, بے ادب, گستاخانہ جواب دیا, دل آزار جواب دیا. اور صالح علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے ان کو وہ کچھ القاب دیے جو اس طرح کی کافر مشرک اور باغی قوم اپنے انبیاء کو وہ القاب دیتی رہی ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ صالح بس ہم ایک ہی بات ہی جانتے تیرے بارے میں اور ایک ہی بات سمجھتے ہیں, ایک ہی خیال ہے تیرے بارے میں کہ تجھ پہ جادو ہوا, اور جادو کی وجہ سے اب تیرا دماغ, تیرا ذہن, دل کام نہیں کر رہا, اس لیے تو یہ عجیب باتیں کر رہا ہے. ارے تو اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے, تو ہم جیسے انسان. یہ
ہمیشہ لوگوں کو مغالطہ رہا کہ بشریت اور انسانیت رسالت نبوت کی منافی کوئی چیز ہے، حالانکہ بشریت اور انسانیت یہ رسالت نبوت کی منافی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے صرف ظاہری صورت کو دیکھ کے یہ بات کہی، ظاہری صورت کو۔ قرآن کہتا ہے یہ جو دنیا کے پجاری ہوتے ہیں مادی پرست، یہ دنیا کے ظاہری حالات کو اور ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ ایسے انہوں نے بھی صالح علیہ السلام کی ظاہری شکل کو دیکھا، باطن کو نہیں دیکھا، اندر کو نہیں دیکھا۔ جیسے کوئی لفظ، کوئی آدمی کسی کے کلام کے الفاظ کو دیکھے، معنی کو نہ دیکھے کہ اس کے معنی کیسے ہیں، باطن کو نہیں دیکھا۔ ظاہری شکل تو صورت تو انسانوں والی، لوازمات انسانوں والے لوازمات رکھتے ہیں شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لیکن اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو استعداد دی ہے، صلاحیت دی ہے، جو روحانیت عطا کی ہے، وہ ایسی ہے کہ وہ کسی اور انسان میں سوائے نبی کے کسی اور انسان میں ایسی صلاحیت روحانیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنے نبی کو جو بات استعداد دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، روحانیت دیتا ہے، وہ نبی کے علاوہ ساری انسانیت میں وہ استعداد نہیں پائی جا سکتی، اس کو نہیں دیتا۔ اور نبوت کے لیے وہ بات استعداد، صلاحیت وہ درکار ہوتی ہے۔ یہی بات فرعونیوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہی، یہ تو کیا جادوگر ہیں۔ یہی بات قریشیوں نے رسول اللہ کے بارے میں کہی، کبھی کہتے بدبخت یہ کاہن ہے، نجومی ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، اور کبھی کہتے تھے یہ جادو کیا ہوا۔ تم نے پیروی نہیں کی مگر ایسے شخص کی جس پہ جادو کیا ہوا ہے۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ایسے آدمی کی تم نے پیروی کی، تم نے اتباع کیا جس پہ جادو کیا ہوا۔ تو وہی بات صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی کی۔ اللہ، مادہ پرستی یہ بہت بری چیز ہے، دنیا پرستی، مادہ پرستی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ عقل کی دو قسمیں، ایک عقل معاش ہے جو دنیا ہی سکھاتی ہے، بس دنیا سکھاتی ہے، دنیا سکھاتی کہ دنیا ہے، دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس دنیا میں موج کر لو، دنیا حاصل کر لو، دنیا میں ترقی کر لو، دنیا ہی سکھاتی۔ اور ایک عقل معاد ہے جو آخرت سکھاتی ہے۔ معاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، اصل گھر، لوٹنے کا گھر، لوٹنے کی جگہ آخرت ہی سکھاتی ہے۔ عقل معاد کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کے دین سے، اللہ کے دین سے۔ جب آدمی جتنے دین کے قریب ہوتا ہے اتنی ہی اس کی عقل معاد بنتی ہے۔ عقل کو اللہ نے جس چیز کے لیے انسان کو عقل عطا کیا تھا، عقل کو پیدا کیا تھا، وہ عقل وہی چیز دیتی ہے، اور حقیقت میں وہی عقل بن جاتی ہے، عقل سلیم۔ اللہ نے عقل کو تو اس لیے دیا تھا کہ یہ مجھے پہچانے، دنیا میں جا کے کہیں مجھے فراموش نہ کر دے، کہیں اور کسی چیز کو رب نہ سمجھ لے، کسی اور چیز کو رب نہ سمجھ لے۔ اس لیے تو اللہ نے عالم ارواح سے، جب انسان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، آدم علیہ السلام کی پشت سے وہ روحیں ظاہر کی تھی، اس وقت اسے آ دیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ دنیا میں جا کے کس کو رب مانو گے؟ سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں تجھے رب مانیں گے۔ اس طرح اللہ نے اپنی وحدانیت، ربوبیت کا بیج اس کے اندر بویا دل و دماغ میں، اور پھر دنیا میں بھیجا، اور پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں 104 چھوٹی بڑی کتابیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ نے بھیجے
کہ یہ انسان کو واحد یاد دلاؤں کہ دیکھ میں تمہارا وہی رب ہوں جس کا تو نے خود کہا تھا کہ تجھے رب مانیں گے. ہائے اللہ. لیکن ادھر آ کے جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی عقل معاش بن جاتی ہے. وہ دنیا میں تو اتنی ترقی کر لیتا ہے کہ چاند پہ پہنچ جاتا ہے, چاند پہ, اور دوسرے سیاروں پہ پہنچنے کے لیے کمندے جو ہیں وہ باندھ رہا ہوتا ہے, کمندے باندھ رہا ہوتا ہے, تیاری کر رہا ہوتا ہے. اتنی ترقی کر رہا ہوتا ہے, جہاز اڑا دیتا ہے, عجیب و غریب مشینری تیار کر دیتا ہے. دنیا دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے. لیکن وہاں آخرت کے اعتبار سے, اپنے حقیقی محسن رب کو پہچاننے کے اعتبار سے وہ اس قدر اس کی عقل ماری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ درخت کو تو خدا بنا لیتا ہے لیکن خدا کو خدا نہیں سمجھتا. اور ظاہر ہے عقل اس کی وہ ماری ہو چکی ہوتی ہے. وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے, مادہ پرست بن چکا ہوتا ہے. پھر وقت کا نبی اس کو اگر اس کے خلاف کوئی بات کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی, وہ اس کو تو کہہ رہتا ہے اس پہ جادو کیا ہوا ہے کسی نے, اس لیے بکی بکی باتیں کرتا ہے. دیوانہ بھی کہہ رہتا ہے کہ مجنون ہے, اس لیے یہ فضول باتیں کرتا ہے, فضول باتیں کرتا ہے, دیوانوں کی طرح باتیں کرتا ہے. کیوں؟ دنیا اس کے دماغ میں اور دل میں ذہن میں رچ بچ گئی ہوتی ہے. اللہ کا دین, اللہ کا دین, اس کو میں کیا نہ کہوں, کیا کہوں بات سمجھانے کے لیے. یہ آئینہ کہو اسے, کہ اسے دیکھ کے انسان اگر دیکھ کے اس کے قریب آ جائے تو انسان کو اپنے آپ نظر آ جاتا ہے میں کس قدر پانی میں ڈوبا ہوا ہوں, مجھے کیا ہونا چاہیے اور میں کیا ہوں, میں کیا ہوں. یا اس کو بٹھی قرار دوں دلوں کو صاف کرنے کے لیے, بٹھی کہوں, جیسے احادیث میں آیا ہے کہ قرآن دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے آیا, دلوں کا زنگ اتارنے. جیسے لوہے سے زنگ اتر جاتا ہے بٹی میں, تو دلوں کی بٹی قرآن ہے. قرآن کے ذریعے جو اس کے قریب ہے اس کو سیکھے, سمجھے, اس پہ عمل کرے, دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے. اصل میں اللہ نے انسان کو دستور العمل وہ دیا کہ اس پہ چلنے سے اس کا دل برباد نہ ہو, سیاہ نہ ہو, صاف و شفاف رہے, بنا ہوا رہے, اس کی اصلاح ہو. وہی کچھ اللہ نے دیا. وہ تو حکیم ہے. دنیا میں آدمی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پھر ماہر ڈاکٹر ہو, وہ ایسا نسخہ رہتا ہے کہ اس آدمی کی بیماری دور ہو جائے, اس کو صحت مل جائے. وہ تو حکیموں کا حکیم ہے, حکیموں کا رب ہے, بادشاہ ہے. اس نے ہمیں دین کی شکل میں ایسا نسخہ دیا, اس پہ عمل کریں گے, جسم بھی ٹھیک رہے گا, دماغ بھی ٹھیک رہے گا, دل بھی ٹھیک رہے گا, جسمانی اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی. انہوں نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں, آپ کی بات ہم کیسے مانیں. سورہ قمر میں ان کی یہ بات آئی ہے کہ اگر ہم اپنے جیسے انسان کی پیروی کریں تو اس وقت ہم بڑی گمراہی میں ہوں گے اور دیوانگی میں ہوں گے. ہم تو پاگل ہوں گے, ہم تو دیوانہ ہوں گے, مجنون ہوں گے, گمراہ ہوں گے, ہم اپنے جیسے انسان کی پیروی کریں. حالانکہ قرآن یہی کہتا ہے کہ نبی تو شکل و صورت میں انسان ہے, انسانوں جیسا ہے, لیکن اس کا باطن فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ فرشتوں سے بھی بڑھ کر. نبی کے مقابلے میں فرشتے بہت بڑی مخلوق ہے, نورانی مخلوق ہے. نبی کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. جبرائیل امین نے نہیں کہا تھا کہ یہاں سے اوپر میں نہیں جا سکتا, جاؤں گا جل جاؤں گا. آپ اکیلے جائیں گے. آپ گئے اور رب سے ملاقات کی, باتیں ہوئی. اللہ اکبر. تو نبی کا باطن جو ہے نا وہ بنا ہوتا ہے, ایسا بنا ہوتا ہے, ایسی روحانیت والا, استعداد صلاحیت والا کہ نبی کے مقابلے میں, نبی کے علاوہ ساری انسانیت کی استعداد ایسی نہیں ہوتی. پھر انہوں نے کہا, بات بڑھتے بڑھتے انہوں نے کہا کہ اگر تم نبی ہو, اپنے آپ کو نبی کہتے ہو, کوئی نشانی پیش کر دو. نشانی پیش کرو کہ ہم بات مانیں گے, نہیں تو اب ایمان نہیں لائیں گے. انہوں نے کہا دیکھو, جو منہ مانگا معجزہ مانگے
اور پھر وہ معجزات ظاہر ہو جائے پھر نہ مانے، پھر اللہ سزا دیتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، ایسا نہ کرو۔ انہیں کہا نہیں، بس معجزات دکھاؤ گے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو صالح علیہ وسلم کا کیا دکھاؤں؟ انہوں نے کہا وہ جو پتھروں کو تراشنے والے تھے اور اس سے معلات بنانے والے تھے، کہ سامنے چٹانے سے اونٹی نکل آئے، اس حال میں کہ وہ 10 ماہ کی گابن ہو، 10 ماہ کی گابن ہو، اور اس سے پھر وہ بچہ ہمارے سامنے جو ہے وہ نکلے، وہ بچہ جنے ہمارے سامنے، پھر اب ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت، اللہ سے دعا مانگی۔ ایمان والوں کا شیوا ہے، جب اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں، تو اس کے بعد دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے چٹان سے اونٹنی نکال لی، ایسی اونٹنی کی 10 ماہ کی گابن تھی وہ، اور پھر ان لوگوں کے سامنے اس نے بچہ جنا۔ وہ کتنی بڑی اونٹنی تھی؟ حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جس جگہ وہ بیٹھتی تھی، وہ اونٹنی جس جگہ بیٹھتی تھی، وہ جگہ میں نے پیمائش کی اس کی، تو وہ 90 فٹ 90 مربع فٹ نہیں 90 مربع میٹر نکلی۔ میٹر تو ذرا فٹ سے جو ہے نا بڑا ہوتا ہے نا، 90 مربع میٹر۔ اب 90 فٹ ہو تو وہ کتنی جگہ بن جاتی ہے، اور پھر جو ہے فٹ بھی نہ ہو، میٹر ہو 90، اتنی وہ جو ہے وہ کیا تھی، لمبائی اس کی اتنی زیادہ تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کنویں سے بستی کے سارے جانور پانی پیتے تھے، اس کنویں سے ایک دن اکیلے وہ اونٹنی پانی پی جاتی۔ اتنی لمبی چوڑی اس کی گردن تھی کہ اوپر اس کے کنارے منڈیل پہ کھڑے ہو کے جب گردن اوپر سے نیچے کر دیتی تو اس کے سارے پانی کو جو ہے نا، کنویں کے سارے پانی کو پی جاتی۔ لیکن اس قدر دودھ بھی دیتی تھی نا، انسان نہ شکرہ نہ قدرہ ہے، یہ کسی چیز کی خامی کو یا نقصان کو تو دیکھتا ہے لیکن اس کے فائدے کو نہیں دیکھتا۔ اور ظاہر ہے پھر اگر پانی کی باری مقرر ہو گئی تو اس میں برکت اللہ ڈالتا، جب اللہ برکت ڈالتا تو ایک دن میں بھی اللہ وہ کام اس پانی سے چلاتا جو 2 دن میں پہلے چلتا تھا یا ہر دن چلتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، یہ آخر تنگ آ گئے، اور دوسرے سے جانور ڈرتے تھے، اتنی عجیب لمبی تڑنگی تھی کہ اسے جانور ڈرتے تھے، اس کو دیکھ کے وہ بلکتے تھے۔ تو اب جن لوگوں کے جانور تھے آہستہ آہستہ ان پہ اونٹی ناگوار گزری۔ پھر خاص کر ایک عورت تھی، اس کی جوان سالہ 5-6 بیٹیاں تھیں بڑی خوبصورت، اس کی بڑی بھیڑ بکریاں تھیں، وہ تنگ آ گئی۔ اس نے قدار بن صالف غنڈار بھی تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی 7-8 آدمی اور بھی تھے، یا 9 آدمیوں پر مشتمل ایک غنڈہ گردی کی ایک جماعت تھی۔ اس کو کہا کہ میں تجھے نکاح میں اپنی بیٹی دوں، اس کو پتا اس کی بیٹیاں بڑی خوبصورت ہے، بیٹی دوں گی، اس اونٹی کا کام تمام کر دیں۔ صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا، اس میں ظاہر میں تفاصیل نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ کتاب تو نہیں قصہ کہانی کی، اللہ صرف اتنا ہی حصہ اجمال کے ساتھ ذکر کر دیتا ہے، کوئی تھوڑی بہت کئی تفصیل ہو جائے کہ جس سے جو اللہ سبق دینا چاہتا ہے وہ سبق مل جائے۔ تو صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ ان کے عزائم ٹھیک نہیں، انہوں نے منع کیا، جس کا ذکر آج کی آیات میں منع کیا کہ اللہ کی اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ تک مت لگاؤ، نہیں تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن ان بدبختوں نے مانا نہیں۔ قدار بن صالف نے کیا کیا، اپنے ان غنڈوں کو لے کے جس درے سے گزرتی تھی اس درے میں چھپ گیا وہ، تو جس وادی سے وہ گزرتی تھی اس وادی میں ایک درہ تھا، اس درے میں چھپ گیا وہ، اور پھر جب یہ گزر گئی تو اس کو انہوں نے پہلے وار کیا ٹانگوں پہ، ٹانگیں کاٹ ڈالی، وہ گری، پھر انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے، 3 دن تمہیں مہلت ہے، 3 دن تمہیں مہلت ہے، اور تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ چنانچہ اس وقت پھر ڈرے اور نادم ہوئے، نادم توبہ کی وجہ سے نہیں، اپنے برے اور شرمندہ کام پہ نادم۔ تو پھر ایسے ہوا، 3 دن کے بعد عذاب آیا۔ عذاب کیسے آیا؟ اوپر سے فرشتے نے چیخ ماری، اس چیخ کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گئے،
اور نیچے سے زلزلہ آیا، زلزلے کی وجہ سے ان کی وہ جو 1700 بستیاں تھیں، 1700 کی 100 جو ہے وہ بستیاں کیا ہو گئی، شیر ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، کنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور بہت سارے ان مکانات کے نیچے آ کے دب گئے، مر گئے۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے زلزلے کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے، جگر پھٹے اس کی وجہ سے، اور پھر اوپر سے مکانات آئے۔ جو مکانات سے بچے، مکانات کے نیچے نہیں آئے، تو وہ چیز کی وجہ سے جگر پھٹ کے مر گئے، اور اس طرح نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ اس میں البتہ بہت بڑی عبرت ہے مکہ والوں کے لیے، اور جو بھی قیامت تک آنے والی نافرمان ہے اس کے لیے کیا ہے، عبرت ہے، سبق ہے کہ اللہ کی بغاوت کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، انجام بہت برا ہوتا ہے۔ دیکھیں ترجمہ آپ، قالو کہا انہوں نے، قوم سمود کے لوگوں نے، انما انت من المسحرین، سوائے اس کے نہیں کہ آپ جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے آپ مگر انسان ہم جیسے، مگر انسان ہم جیسے۔ میں نے اس کی تفسیر کر لی، فأتی بآیۃ، بس لے آؤ کوئی نشانی اپنی نبوت پر، ان کنت من الصادقین، اگر ہیں آپ سچے لوگوں میں سے۔ قال ھذہ ناقۃ، اور نے کہا یہ اونٹنی ہے، نشانی کے طور پر کیا ہے، یہ اونٹنی ہے، ابھی آپ پوری تفصیل نہیں ہے۔ لہا شرب، اس کے لیے بھی پانی